مانتا ہوں وہ بار بار بے نظیر کہتی رہتی تھی کہ ان کو یہ ہمیشہ ان کے لیے مختلف ہیں سٹینڈرڈز جسٹس کے جو ہمارے ہیں، وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ دیکھیے جی اسمبلی وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں، جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اس کے بعد اس کے آگے باتیں نہیں جا سکتی۔ جی آپ نے زور دیا کہ آپ کا مارچ تھا وہ پرانا تھا، شاید اس لیے اپنے فیملیز کو بلایا تھا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اسی دوران جو آپ کے پرانے وزیر داخلہ تھے جو ہمیشہ آپ کے متعلق اس طرح بیان دیتے تو وہ آپ ہی کا لگتا ہے، شیخ رشید صاحب، وہ خونی کا تو کیا خیال ہے کہ انہوں نے مجھے زیادتی نہیں کی آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا پرانا مارچ تھا؟ دیکھیے شیخ رشید ایک میرے سے بہت سینئر پولیٹیشین ہے اور ان کا ایک اپنا انداز ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، لیکن میں تو اپنا ہی کہہ سکتا ہوں نا، وہ تو ان سے پتہ نہیں ان کا خون کس طرح، وہ شاید ان کو شریفوں کو تو خیر ان کے ساتھ بڑی دیر تک رہ چکے ہیں، وہ شاید ان کو جان کے یہ سوچتے ہوں گے، لیکن دیکھیں میں آپ کے سامنے میں نے ہمیشہ ہمارے جلسوں میں، آپ سارے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ میاں والی جیسی جگہ پہ، یہ کوہاٹ جیسی جگہ پہ کبھی اتنی خواتین نہیں آئیں جلسے پہ جو آپ آئی ہیں، جلسے پہ جو آپ آئی ہیں۔ تو ہم ایک اکراس دا بورڈ ایک پارٹی ہے جو ہر قسم کی اٹریکٹ، دینی مدرسے سے لوگوں کو لے کے انگلش میڈیم کلاس جو کبھی نان پولیٹیکل، سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں ہم، کیونکہ ایک براڈ بیسڈ ہماری اپیل ہے۔ اس لیے ایک ملک میں صرف ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قوم کھڑی کدھر ہے۔ میں جب بلاؤں گا اس بار یہ لوگوں کو، سپریم کورٹ کی ایک دفعہ کلیئرنس ہمیں ہو جائے کہ یہ گلو بٹ ہے ان کے، اور یہ جو انہوں نے خاص طور پہ چینجز کیے ہیں، انہوں نے پولیس میں چینجز کیے، بیوروکریسی میں چینجز کیے، اپنے وہ خاص لوگوں کو لانے کے لیے جنہوں نے یہ تشدد کیا۔ میں صرف سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتا ہوں۔ میں آپ کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک نہیں نکلے گی جو ہم نکالیں گے۔ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا خان صاحب کی اجازت سے۔ دیکھیے انہوں نے تشدد کیا، لاٹھیاں برسائیں، ٹیئر گیسنگ کی، اشتعال دلوایا، اس کے باوجود اسلام آباد میں ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ ورکر کو، پی ٹی آئی کے ورکر کو چیئرمین کی ہدایت تھی، آپ نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا، آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ کلیئرٹی آپ کے سامنے ہے نا، دیکھیے۔ اور صبح کو آپ کے سامنے ابھی سوشل میڈیا پہ ہماری عورتیں نکلی اور وہ صاف کر رہی ہیں، وہ جو سارا گند پڑا ہوا تھا وہ صاف کر رہی تھی، اور یہ ہماری ٹریڈیشن رہی ہے۔ ہم نے جب دھرنے میں بھی تب سے اپنے لوگوں کو ٹرین کروایا ہوا تھا۔ 126 دن میں کبھی ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، ہمیشہ وہ صفائی کرتے تھی۔ ایک پرامن احتجاج کی ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے پاکستان میں۔ جی سر، آپ نے کہا کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اسٹاک ایکسچینج کی بات کی، بڑے کے گرنے کی بات کی۔ حماد کو بلانا چاہتا ہے، اسد ہے، ہاں ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے، اسد۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ان سے فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ایک لیجٹیمیٹ حکومت نہیں ہے، لائی گئی ہے، اور جس کے پاس ایک پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا، اس لیے تو ڈر رہے ہیں الیکشن سے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو اور کوئی لے کے آیا ہوا آپ کو، تو وہ پھر آپ اسی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کی بات مان کے پٹرول مہنگا کر دیا ہے اتنا، اور ڈیزل مہنگا کر دیا ہے، اور روس سے جو حماد اظہر کو میں نے خاص بلایا، انہوں نے تو بلکہ وہ لیٹر بتایا جو ہماری امریکنوں سے، روسیوں سے ڈیل چل رہی تھی، تو جب وہ ان کے ڈر سے نہیں کرتے تو ان کے پاس کوئی حکومت کرنے کی کوئی ان کے پاس وہ طاقت کہہ دیں، کیپیبلٹی، بڑے فیصلے کرنے کی طاقت تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ابھی تک جو کہتے جی ڈیزل ہم نے بڑھانا ہے، تیل بڑھانا ہے، کیونکہ انہوں نے روس سے تو امپورٹ نہیں کرنا، تو وہ بھی ان سے کیا جا رہا تھا۔ وہ نواز شریف کچھ کہہ رہا ہے، اسحاق ڈار کچھ کہہ رہا ہے، یہاں کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایسے حکومت نہیں چل سکتی۔
میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ رہیں گے یہ ملک مزید اور کرائسس میں گرتا رہے گا. جی سر آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں، اس بار زیادہ تیاری ہوگی، تیاری یقیناً آپ کی ہوگی، لیکن حکمت عملی کیا ہوگی کہ جو باقی 3 صوبے ہیں، اس کے ساتھ آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، خصوصاً پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آئے اور ان کی موبلائزیشن ہو. یہاں پہ آپ خود لیڈ کر رہے تھے، محمود خان صاحب سے بڑا قافلہ گیا جس کو اس کی تعداد کی اسٹرینتھ کی وجہ سے روکنا ممکن نہیں تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ موبلائزیشن کی ضرورت ہے، پلس آپ اگر خود وہاں سے ہو، ایک بات، اور دوسری یہ جو آپ کے اتحادی ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت میں رہے وہ ایک لاتعلق سے نظر آ رہے ہیں سارے پالیسی سے. سر ابھی جو ایک اتحادی ہے سر، دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ اگر پنجاب میں لوگوں کو نہ روکتے، کیونکہ یہاں تو نہیں روکا نا، کے پی میں اور اپنے ہمارے جی بی میں اور آزاد کشمیر میں تو جب روکا گیا اس کے باوجود بھی سر آپ لوگ نہیں میں سر ہماری جو موبلائزیشن یہاں ہوئی وہ تو آرام سے ہوئی نا، کسی نے رات کو گھروں میں چھاپے مار کے لوگوں کو تو نہیں پکڑا نا، تو آرام سے ہم موبلائز کر کے نکل سکے. ادھر اگر پنجاب میں یہ لوگوں کو نہ روکتے، آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں، گجرانوالہ میں، آپ تاریخ اٹھا کے ملتان میں، ان کی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی، خود چل کے آئی. تو لوگ تو پنجاب میں بھی موبلائز تھے، لیکن انہوں نے تشدد اتنا کیا اور ڈرایا اتنا، اور یہ جو ان کی پرانی عادت ہے لوگوں کے اوپر خوف کرنا، وہ اتنا تھا کہ جو عام پبلک تھی وہ ڈر گئی. تو اس لیے جس طرح میں نے کہا کہ آج ہم منڈے سے لیگل ایکشن جائیں گے سپریم کورٹ میں. جی اور سر ہزاروں کے حساب